فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اسی تکریم کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو نبیوں اور رسولوں کی شکل میں مختلف اقوام کے پاس بھیجتا رہا، اور گویا کہ ان کا وجود اس بات پر سب سے بڑی دلیل تھا۔ یہ سورہ 3 کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، لیکن یہاں اصل میں 4 شخصیتیں مراد ہیں۔ والتین، وہ انجیر والی سرزمین جہاں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، والزیتون، زیتون والی سرزمین جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، وطور سینین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہذا البلد الامین، اور یہ شہر مکہ جو بہت ہی عزت والا شہر ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، یہ تکریم خصوصی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو عطا فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا میں ہوتا کیا ہے، آگے فرما دیا گیا وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر انسان کو، جسے آپ کہتے ہیں بصیرت، دے کر بھیجا تھا۔ یہ اس کی اصل میں مادہ پرستانہ سوچ ہے کہ جو اس کے اوپر اس درجے غالب آ جاتی ہے کہ اس سے وہ بصیرت سلب کر لی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا، اور یہ آیات آپ بارہا سن چکے ہیں کہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ انسانوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہیں ہم نے آنکھیں بھی دی ہیں، جنہیں کان بھی دیے ہیں، جنہیں عقل کے لیے دماغ بھی دیا ہے، قلب بھی دیا ہے، لیکن یہ ان چیزوں سے کام نہیں لیتے، ان سے صرف وہی کام لیتے ہیں کہ جو کہ حیوان لیتا ہے۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، اور یہ لوگ جو ہیں چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو بہترین تقویم پر پیدا کیا تھا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، لیکن یہ کہ اس کے بعد انسان اپنے ہاتھوں خود اپنے آپ کو اتنا گراتا ہے، اور جیسا کہ سورہ 3 میں فرمایا گیا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، اور اس کے بعد ہم نے انسان کو اتنا نیچا کر دیا، گویا کہ کمینگی میں پھر انسان کے قریب کوئی نہیں پھٹکتا، درندگی میں اس کے قریب کوئی نہیں پھٹکتا۔ جب اس کے اوپر جسے آپ کہیے کہ کوئی شہوت سوار ہو جاتی ہے تو کوئی درندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، تو یہ گلہائے سرسبد ہے جو نوع انسانیت کے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کی شکل میں بھیجتا رہا۔ یہ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت اونچے مرتبے پر پیدا کیا تھا۔ اس کے بعد جو آیات پڑھی تھی اس میں یہ بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس درجے دباؤ تھا اس بات پر کہ کسی طرح آپ اس حق بات کے کہنے سے کسی طرح باز آ جائیں، لہذا فرمایا گیا وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ لوگ تو اپنی سر توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے بارے میں آپ کو بچلا دیں، جو شے ہم نے آپ پر وحی کی ہے اس میں آپ کو فتنے میں ڈال دیں، اس میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیں، اس میں کوئی تحریف کر دیں، اس کے موقف کے اندر کوئی نرمی پیدا کر دیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور اگر آپ یہ کر گزریں تو یہ آپ کو اپنا بڑا دوست بنا لیں گے، آپ کے ساتھ ان کے تمام جو بھی اختلافات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں وہ تمام ختم ہو جائیں گی۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نسبت اپنی طرف لی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اگر آپ کے قلب مبارک کو پوری طرح تثبیت عطا نہ کر دی ہوتی، آپ کے اندر وہ ایک ثابت قدمی پیدا نہ کر دی ہوتی، تو اس بات کا امکان تھا لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھوک ہی جاتے۔ تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت کا معاملہ تھا
کہ جو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بیان فرمایا گیا، اذا لأذقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر کہیں ایسا ہو جاتا کہ آپ اپنے موقف میں کوئی تبدیلی پیدا کر دیتے، قرآن کے احکامات میں کوئی نرمی پیدا کرتے تھے اپنی جانب سے، تو ہم آپ کو اس دنیا میں بھی دوہری سزا دیتے اور آخرت میں بھی دوہری سزا دیتے، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، اور پھر آپ ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بظاہر الفاظ جو سختی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اصلاً یہاں مطلوب ہے سنانا ان لوگوں کو کہ جن کے سامنے حضور اس قرآن کے پیغام کو پیش کر رہے ہیں، کہ تم سر توڑ کوشش کر لو، کتنا چاہے زور لگا لو، لیکن یہ کہ ہمارے رسول اس کلام کے اندر کہیں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کریں گے، اس میں کہیں کوئی نرمی پیدا نہیں کریں گے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھل جانے سے رات کے گہرے ہو جانے تک۔ اور میں نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا، سورج کا ڈھل جانا جو ہے، جیسے نصف النہار پر سورج پہنچا تو جیسے ہی ڈھلا، یہ اول وقت ہے نماز کا، اور اس کے بعد پھر وہ تفصیلی حدیث میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی آپ کو سنائی تھی، ابو داؤد اور ترمذی کی، جس میں حضرت جبرائیل نے حضور کو 2 دن نمازیں پڑھائی ہیں، ابتدائی وقت میں بھی اور آخری وقت میں بھی، اور تفسیر اس حدیث کے اندر موجود ہے، اس کا اعادہ میں نہیں کر رہا۔ اس کے معنی ہے کہ ہمارے دین میں بہرحال گنجائش موجود ہے کہ ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اور مغرب کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مغرب کا وقت تو جیسے ہی سورج غروب ہو جائے تو مغرب کا وقت شروع ہو جائے گا۔ یہاں اس بات کو خاص طور پر نوٹ کیجئے جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی، اہل عرب کے ہاں بھی اور مختلف مذاہب میں سورج جو ظاہر ہے کہ اس جسے آپ کہیے کہ کائنات کی روشن ترین مظہر ہے، اس کو عموماً دیوتا قرار دیا گیا تھا، لہٰذا سورج کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو جیسے ہی وہ نکلتا تھا تو فوراً اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ وہ وقت جو ہے وہ حرام قرار دے دیا گیا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے، لہٰذا فجر کی نماز جو ہے آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ جب سورج کافی چڑھ جائے، جسے آپ کہیے کچھ الفاظ حدیث کے ہیں، سوا نیزے کے الفاظ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ جب دن خوب روشن ہو جائے تو پھر اشراق کی نماز کا وقت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ کہ جب تک سورج جو ہے وہ ابھی چڑھ رہا ہے، زوال کا وقت جب کہ وہ بالکل نصف النہار پر پہنچ چکا، یہ وقت ہوتا تھا ان لوگوں کے پوجا پاٹ کا، جس میں گویا کہ اب سورج جو ہے طلوع ہونے کے بعد وہ اپنی ترقیاتی جو بھی اس کے منزلیں ہیں اس کو طے کر رہا ہے، لہٰذا یہ پورا وقت ہے کہ جس میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی۔ یہ نقطہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا اور پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گیا تھا۔ یہ دیکھیے اسلام کی حکمت کیا ہے، وہ اوقات کے جس میں مشرکانہ مذاہب پر مبنی جو لوگ ہوتے تھے، وہ سورج کو دیوتا قرار دینے والے، ان اوقات میں جو عبادت کیا کرتے تھے ان کو حرام قرار دے دیا گیا، خاص طور پر سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، اور پھر یہ کہ طلوع ہونے کے بعد سے نصف النہار تک جب کہ یہ اپنے ارتقائی منازل طے کر رہا ہے، دن اور روشن سے روشن ہو رہا ہے، اس وقت میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی، بلکہ نمازوں کے فرض جو ہیں وہ گویا کہ ظہر ہے سورج کے ذرا ڈھلنے کے بعد، پھر عصر ہے، اور پھر مغرب جو ہے سورج کے غروب ہو جانے کے بعد، تو ان اوقات کو خاص طور پر نمازوں کے حوالے سے جو ہے بالکل دور رکھا گیا، جن اوقات میں کسی اعتبار سے بھی تشبہ ہوتا تھا ان لوگوں کے ساتھ کہ سورج کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، اور خاص طور پر فجر کی نماز میں قرآن کا پڑھنا۔ یہاں مولانا اصلاحی نے کہا اخص بالذکر قرآن الفجر، یہ گویا کہ محذوف ہے کہ میں خاص طور پر ذکر کرتا ہوں فجر کی نماز میں قرآن کے پڑھنے کا، اور اس کی خصوصی فضیلت ہے، اس لیے کہ آگے بھی فرما دیا کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس لیے کہ فجر میں قرآن کا پڑھا جانا یہ گویا کہ بہت ہی عزت کا باعث ہے، خصوصی حضوری کی شے ہے، اور خاص طور مشہودہ اس اعتبار سے بھی کہ جس کی گواہی فرشتے دیتے ہیں۔ یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ جب کہ رات کے فرشتے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی چھوڑنے والے ہیں اور دن کے فرشتے آ رہے ہیں، گویا کہ اجتماع ہو گیا دونوں وقت کے فرشتوں کا، اب دونوں جا کر اللہ کے حضور گواہی دیں گے کہ میں تیرے فلاں بندے کو جو ہے اس حالت میں چھوڑ کر آیا کہ وہ اللہ تیرے کلام کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہاں سے بعض حضرات نے جو ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، بلکہ اس آیت سے بعض حضرات نے قیام اللیل کے حوالے سے تراویح پر بھی بحث کی ہے۔ صاحب تحصیل القرآن اس پہ بڑی تفصیلی بحث کی ہے، اور کئی صفحے جو اس کے لیے انہوں نے مختص کر دیے کہ تراویح کا نظام جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گویا کہ مدون ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یا آپ کی زندگی میں جو واقعات ملتے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ آپ نے تہجد کے اوقات میں نماز، رمضان کے مہینے میں جو ہے وہ تراویح، اگرچہ اس وقت تراویح کا لفظ تو اس کے لیے نہیں تھا، قیام اللیل کا لفظ تھا، وہ بھی صرف 2 یا 3 دن آپ نے جماعت کرائی،
اور اس کے بعد پھر جب چوتھے دن جو یا تیسرے دن صحابہ منتظر رہے کہ حضور باہر تشریف لائیں گے اپنے حجرے سے، اور اسی طرح جس طرح ہم پچھلے 2 دنوں میں پڑھتے رہے نماز، تو حضور پھر ہمیں نماز جو ہے اس کی آپ کی اقتداء میں ہم نماز پڑھیں گے، قیام اللیل کریں گے۔ حضور تشریف نہیں لائے اور آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس میں تسلسل اختیار کرو اور یہ شے تم پر واجب قرار دے دی جائے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر اس بات کو جو ہے گویا کہ تسلیم کیا گیا۔ ایک موقع پر جب وہ اپنے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ مختلف ٹولیوں میں لوگ موجود ہیں اور رمضان کی راتیں ہیں اور اس میں جو ہے قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہ کئی امام ہیں کہ جن کے پیچھے بعض صحابہ کھڑے ہیں اور تراویح کی نماز جو ہے ادا کر رہے ہیں، اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ ان تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے، اور پھر آپ نے یہ بات کر بھی دی۔ لیکن یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عمر خود اس میں شریک نہیں ہوئے، اور اگلے دن پھر جب آپ تشریف لائے اور تمام لوگوں کو دیکھا کہ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، تو آپ نے بڑی تحسین فرمائی، بلکہ الفاظ جو ہیں خاص طور پر آپ نے کہے کہ نعم البدعہ ھذا، یہ بہت ہی اچھی ایک نئی شے ہے کہ جو شروع ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے لوگ مختلف ٹکڑیوں کے اندر بند کر مختلف اماموں کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے، میں نے ان تمام کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ تو قیام اللیل گویا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ، قیام اللیل کا اصل تعلق جو ہے وہ تو بالکل وہی ہے جبکہ انسان سونے کے بعد اٹھے، رات کے آخری پہر اٹھے، لیکن یہ کہ کم سے کم رمضان المبارک کے دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر یہ نظام جو ہے وہ برقرار، اس کو جو ہے باقاعدہ تدوین کی گئی، اور تاں کہ اب تک وہی نظام جاری ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جو ہے کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ کہ ظاہر ہے کہ واجب کی حیثیت میں ہے، تو مسجدیں بھی آپ کو بالکل آغاز میں تو بڑی جو ہے وہ بھری بھری مسجدیں نظر آتی ہیں، لیکن جیسے ہی 5 6 7 دن گزرتے ہیں تو حاضری میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور آخری عشرے میں آ کر پھر جو ہے لوگوں کا ذوق و شوق دیدنی ہوتا ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے اوقات میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ساتھ آپ جاگیے، فَتَہَجَّدْ بِهِ، گویا کہ نوافل ادا کیجئے تہجد کے اس قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، جو آپ کے لیے نفل ہے، نفل بمانی فرض کے اوپر زائد، گویا کہ آپ پر واجب ہے، آپ کو یہ کرنا ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو بہت ہی بلند مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ اب مقام محمود سے کیا مراد ہے، اس ضمن میں تفاسیر میں بڑی تفسیریں موجود ہیں۔ ابو داؤد کی روایات بھی ہیں، نسائی کی، ابن ماجہ کی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طویل احادیث مروی ہیں، لیکن ان کا خلاصہ ظاہر ہے کہ میں ان کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کہ پوری نوع انسانی اللہ کے سامنے جمع ہوگی، بڑی شدید سختی ہوگی، جسے عام طور پر تعبیر کیا گیا ہے کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، اور انسان کے جسم سے اتنا پسینہ بہے گا کہ وہ اپنے اب کمر تک یا اپنے گردن تک جو ہے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ مختلف نوع کی جو ہیں یہ عبارتیں آپ نے پڑھی بھی ہوں گی، سنی بھی ہوں گی، لیکن یہ کہ اس دن کی شدت اور اس کی غلظت، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو لوگ جو ہے اپنے اپنے نبیوں کی طرف رخ کریں گے۔ حضرت آدم کے پاس پہنچے گے کچھ لوگ کہ آپ کچھ جو ہے اللہ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سختی کو ہم پر سے کم کر۔ اسی طرح پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور تمام کا یہ جواب ہوگا کہ آج تمہارا رب تم سے بڑا غضبناک ہے، اس لیے کہ تمہارے جو گناہ ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ بر و بحر کے اندر جو فساد رونما ہو چکا ہے تمہارے اپنے کسب کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تو تمہارا رب آج تم سے بڑا غضبناک ہے، ہم اس کی جناب میں کوئی شے عرض نہیں کر سکتے۔ گویا کہ تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تمام قوموں کے لوگ جو اپنے انبیاء کی طرف رجوع کریں گے اس خیال سے کہ ان کے اوپر سے اس دن کی سختی کو کم کیا جائے، اور تمام یہ کہیں گے کہ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے بات ضرور قبول فرمائے گا۔ پھر تمام لوگ حضور کے پاس حاضر ہوں گے، اور اس حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس دن اتنا طویل سجدہ کروں گا اور اللہ کے حمد کے ترانے الاپوں گا، اور لواء الحمد بیدی، ایک حدیث کے اندر یہ الفاظ بھی ہے کہ حمد کا جو پرچم ہے وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور اس دن جو میں اللہ کی حمد کروں گا آج نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ کہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا تو میرا رب مجھ سے سوال کرے گا تم کیا چاہتے ہو، تو میں کہوں گا کہ اس دن کی سختی کو کم کر دے، اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی کو کم کر دے گا۔ اور یہ دن ہے کہ جسے پھر ان احادیث میں حضور نے فرمایا یہ مقام محمود ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جس کی بڑی تعریف کی گئی، مقام محمود، محمود خلائق بن جانا۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں خاص طور پر اس حوالے سے بھی اشارہ کیا ہے کہ میں آپ کا رب آپ کو یقیناً اس مقام پر فائز کرے گا جو دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے محمود خلائق ہوں گے۔ اور اس دنیا میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا جو ڈنکا بجا ہے، اور پھر یہ کہ قرآن حکیم میں بھی جو سورہ انشراح میں فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا۔
تو اس حوالے سے مقام محمود سے مراد یہ بھی لیا گیا کہ اس دنیا میں بھی ہم آپ کا مقام بہت بلند کر دیں گے، آپ محمود خلائق بن جائیں گے، تمام انسانوں کے انتہائی تعریف کیے ہوئے انسان بن جائیں گے۔ لیکن یہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت موجود ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا تھا کہ مقام محمود سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا اس سے مراد مقام شفاعت ہے، اور یہ شفاعت ان احادیث کے اندر اس دن کی سختی کو کم کرنے کے لیے، اگرچہ بعض احادیث ایسی بھی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی شفاعت کا ذکر ہے، اور اس میں آگے اس چیز کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا تو اسے بھی میں جہنم سے نکال لوں گا۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ ایک مرتبہ تو جہنم میں ڈالے جاؤ گے، اپنے جو بھی گناہ ہے اس کی پاداش میں کسی نہ کسی حد تک سزا جو ہے تمہیں مل کر رہے گی، اور اس کے بعد پھر حضور سے کہا جائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے پھر گویا کہ جہنم سے نکال لیا جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر۔ تو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو گویا کہ دونوں اعتبار سے، دنیاوی اور اخروی اعتبار سے بھی محمود خلائق بن جانا، ورفعنا لک ذکرک، اور خاص طور پہ مقام شفاعت بھی مراد ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ طویل احادیث کے جو مسند احمد، نسائی اور ابن ماجہ میں موجود ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اے نبی کہہ دیجئے کہ اے پروردگار مجھے تو داخل فرما، داخل کیا جانا بہت سچائی کا داخل کیا جانا، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور مجھے نکالا جانا جو بہت ہی سچائی کا نکالا جانا ہو، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور خاص اپنے پاس سے میری مدد فرما غلبے اور اقتدار کے ذریعے۔ یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ یہ مکی صورت ہے، اگرچہ مکی دور کا بھی بالکل آخری حصہ ہے کہ جس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ بہت سی تفاسیر میں موجود ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے کے ٹھیک 9 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باقاعدہ شہر مکہ کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اب 9 برس اگر لگائے جائیں تو تقریباً گویا کہ ہجرت سے 1.5 برس پہلے کی بات ہے کہ یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، لیکن حالات اس وقت کتنے شدید تھے۔ مسلمانوں کی ایک کافی بڑی تعداد جو ہے 2 مرتبہ ہجرت ہو چکی حبشہ کی طرف، وہ مکہ کو چھوڑ جانے پر مجبور ہو گئے ان لوگوں کی پرسیکیوشن اور سختیوں کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ یہ کہ مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا تھا۔ حضور نے سن 8 میں غالباً طائف کا سفر جو کیا تھا تو اس میں بھی شدید دنیاوی اعتبار سے بظاہر احوال جو ہے ناکامی ہوئی تھی، اور آپ وہاں سے لوٹے تھے تو آپ کے جسم مبارک سے جو ہے خون رس رہا تھا، ان پتھروں کی اوباشوں نے آپ کے جسم پر برسائے تھے۔ یہ تمام معاملات ہوئے، تو ان حالات میں جب کہ یہ آیات نازل ہو رہی، کہیں دور دور تک اس بات کا امکان موجود نہیں تھا کہ آئندہ آنے والے چند ہی برسوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت بڑی ایک سچی خوشخبری تھی کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کہ ابھی کہیں کامیابی کا کوئی امکان موجود نہیں، لیکن یہ کہ آپ کو فرما دیا کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ دعا کیجئے پروردگار مجھے شہر مکہ سے اگر نکلنا ہو تو بہت ہی سچائی کا، راست بازی کا نکلنا ہو۔ اور یہاں اس بات کو بھی نوٹ کر لیجئے، ادخلنی مدخل صدق کا ذکر پہلے کیا گیا، گویا کہ یہاں ابھی ہجرت جو ہے وقوع پذیر نہیں ہوئی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کی تیاریاں مدینے میں ہو رہی تھی۔ ربی ادخلنی مدخل صدق، داخلے کا ذکر یہاں پہلے کیا گیا، واخرجنی مخرج صدق کا ذکر بعد میں کیا گیا۔ اور پھر دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ بہت ہی ایک خوبصورت خوشخبری ہے جو گویا کہ آئندہ آنے والے حالات میں جب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اقتدار اور غلبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گیا، جو اگلی آیت میں موجود ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہاں سلطان کے لفظ کو بھی نوٹ کر لیجئے، اس لفظ کے اوپر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خاصی بحث کی ہے، اس لیے کہ بہرحال یہ بات ہمارے ہاں مسلم ہے اور احادیث بھی موجود ہیں کہ جو شخص بھی طلب جاہ کے لیے کسی عہدے کا طالب ہوا تو حدیث کے اندر الفاظ اس کے لیے جو خوشخبری کے نہیں ہیں بلکہ یہ کہ پھر اس شخص کو اس عہدے کے حوالے کر دیا جاتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیزاری کا معاملہ کہ اپنے لیے کسی عہدے کو طلب کرنا، اگرچہ وہاں اس حدیث کے اندر طلب جاہ کا ذکر موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر نیت کسی کی ہو، یہی وجہ ہے کہ یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا سلطان سے مراد تمام تراجم میں یہاں بھی کیا گیا حکومت کے ذریعے مدد فرما۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یا اس پروسیس سے گزرنے کے لیے بالآخر اقتدار بھی چاہیے۔
ورنہ انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ کثیر منہم فاسقون، وہ تو انتہائی فاسق ہیں، ناہنجار ہیں، وہ تو شیطان کے اعلی کار ہیں، وہ تو کسی طرح نہیں چاہیں گے کہ اللہ کے احکامات جو اللہ کی شریعت کا بول بالا ہو۔ لہذا گویا کہ اس میں حکومت اور اقتدار کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وہ حدیث اپنی جگہ ہے کہ جس شخص نے بھی کوئی عہدہ طلب کیا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے حوالے کر دیتا ہے، لیکن مولانا مودودی نے اس میں خاص طور پر اس بات کی تشریح کی ہے کہ یہاں طلب جاہ کے لیے، دنیاوی منفعت کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں جو ہے قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑے جاتے ہیں، کس لیے لڑے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ کوئی شخص اگر 3-4 کروڑ روپیہ خرچ کر کے کہیں ممبر بنا ہے تو وہ کم سے کم 20-25 کروڑ روپیہ نکالے گا اپنے لیے، جو مفادات وہ حاصل کرے گا۔ اب یہ وہ شے ہے جو حد درجے مذموم ہے، اور اس کی قباحت کے اندر کہیں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اقتدار کا طلب، حکومت کا حاصل کرنا، یہ گویا کہ حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے اس کو جو ہے دلیل پکڑا کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اگرچہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کرنا چاہیے کہ مجھے میری مدد فرما، مجھے اس مقام تک پہنچا دے کہ مجھے غلبہ حاصل ہو جائے، تیرا دین غالب ہو جائے۔ لیکن بہرحال یہاں سلطان سے مراد تمام، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اکثر و بیشتر تراجم کے اندر بھی حکومت اور اختیار اور اقتدار مراد ہے، اور یہاں جیسا کہ میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہی وجہ ہے شاید آپ حضرات کا علم میں ہوگا کہ جو بھی موجودہ سیاست ہے اس کے اندر خلافات ہیں، جو لیگ پولنگ ہوتی ہے، جو ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں اگر آپ اپنے سامنے رکھیے تو یہ سیاست کا کھیل جو ہے، انتخابی کھیل، کسی درجے میں بھی کوئی حسن لیے ہوئے نہیں ہے، قباحت ہی قباحت ہے، مذموم ہے۔ اسی بنیاد پر والد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے جماعت اسلامی کے ساتھ اپنے تعلق کو منقطع کیا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی اس روش کے اندر موجودہ انتخابی پروسیس کے ذریعے اقتدار حاصل کرنا، اور وہ آپ دیکھ لیجئے کہ 66 برس بیت چکے ہیں، اس میں کہیں جو ہے منزل بجائے کہ کوئی قریب آتی وہ دور سے دور تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور لوگوں کے اندر بلکہ اسلام کے خلاف جو ہے جذبات پیدا ہو رہے ہیں کہ اسلام کے نام لیوا، ان کے اندر اس درجے افتراق ہے، اس درجے انتشار ہے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہو رہی ہے، اور پھر یہ کہ اس درجے سے بھی جو اصل مطلوب تھا اقتدار یا حکومت کا حاصل کیا جانا، اس کا کہیں دور دور تک کوئی امکان موجود نہیں۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل، اور کہہ دیجئے کہ حق آ چکا ہے، وزهق الباطل، اور باطل دور ہوا، باطل غائب ہو گیا، یہاں سے بھاگ گیا دم دبا کر۔ ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ باطل تو ہے ہی وہ شے کہ جس کے لیے کہیں ثبات نہیں ہے، وہ غائب ہو جانے والی شے ہے، وہ دور ہو جانے والی شے ہے۔ بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اور اس چھڑی کے ذریعے آپ ایک ایک بت کو جو ہے وہ گراتے چلے جا رہے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حالانکہ پھر عرض کروں گا کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت دور دور تک کہیں کوئی امکان موجود نہیں تھا کہ حضور کو فتح حاصل ہوگی، اور ایک دن آئے گا کہ چشم فلک یہ نظارہ دیکھے گی کہ حضور بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو مسمار کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے، اور وہیں آپ نے دیکھا کہ صرف بت ہی موجود نہیں، اس حدیث میں موجود ہے، بہت سی تصاویر بھی موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دکھایا ایک تصویر کے اندر، اور وہ دکھایا یہ کہ فال کے تیر ان کے ہاتھ میں، حالانکہ یہ فال نکالنا اور اس کے لیے تیر یہ کوئی خاص ایک پروسیس ہوتا تھا، جس طرح ہمارے ہاں قرآن اندازی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے وہاں بھی ہوا کرتا تھا، نیک فال لینا یا بد فال لینا، یہ تمام چیزیں۔ تو اس پر حضور نے فرمایا، اس حدیث میں موجود ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل تو ایسے نہیں تھے کہ وہ تیروں کے ذریعے فال نکالا کرتے، لہذا وہاں تصاویر بھی موجود تھی کہ جن میں ان انبیاء کا دکھایا گیا تھا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو تیروں کے ذریعے فال نکالتے ہوئے دکھایا، اور ساتھ ہی پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس عصا کے ذریعے ان تمام بتوں کو مسمار کر رہے تھے، گرا رہے تھے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یقیناً باطل جو ہے وہ ہے ہی وہ شے کہ جو غائب ہو جانے والی ہے، حق کے مقابلے میں باطل ہے۔ حق وہ شے کہ جو فی الواقع موجود ہو، جو غالب ہو، اور باطل وہ شے کہ جس کا کوئی وجود نہ ہو۔ اور یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ باطل کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے حق کی کوئی نہ کوئی سہارا تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح بہت سے جو بیلیں ہوتی ہیں وہ زمین کے اوپر یا تو پھیلتی چلی جائیں گی، لیکن یہ کہ وہ جب تک کسی شے کا انہیں سہارا حاصل نہ وہ اوپر نہیں چڑھ سکتی۔
آکاش بیل کی مراد جو ہے آپ نے اس کا نام اکثر سنا ہوگا کہ جو پرورشی پاتی ہے دوسرے پودوں کے کسی تنے کے اوپر وہ چڑھے گی، اس کے لپٹتے ہوئے اوپر جائے گی اور وہیں سے اس کے اندر روٹس نکلتی ہیں کہ جو غذا حاصل کرتی ہیں اس تنے میں سے۔ یہ باطل شے ہے، لیکن یہ کہ حق کے اوپر وہ چڑھتی جا رہی ہے ملما شاذ، اور عین ممکن ہے کہ وہ بیل اس درجے غالب ہو جائے کہ پورا درخت اندر چھپ جائے۔ تو حق وہ شے کہ جو فی الواقع موجود ہو، اس کے مقابلے میں باطل وہ شے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جو عارضی ہے، جو بظاہر تو ہے اس کی چکا چوند بھی ہے، دیکھنے میں بھی بڑی نمایاں ہے، لیکن حقیقتاً اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل، اور باطل جو ہے اسے بالآخر غائب ہو جانا ہے، بھاگ جانا ہے، نیست و نابود ہو جانا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، اور ہم نے اتارا ہے، ہم اتارتے ہیں اس قرآن میں اس شے کو کہ جو سراسر شفا ہی شفا ہے۔ قرآن حکیم کو شفا قرار دیا گیا امراض قلبیہ کے لیے، شفاء لما فی الصدور، یہ الفاظ قرآن میں موجود ہیں نا کہ یہ قرآن وہ ہے جو تمہارے سینے کے امراض کی شفا ہے۔ سینے کا سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ شرک، عقیدے کا مرض ہے۔ اس کے لیے گویا کہ قرآن ہے کہ جو آپ کو رہنمائی فراہم کرتا ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، جس طرح اللہ کا تصور، اللہ کی توحید جو ہے پوری کائنات کے لیے ایک نور کا درجہ رکھتی ہے، یہی معاملہ قرآن حکیم کا ہے کہ قرآن حکیم ایک نور ہے، سراپا نور ہے۔ یہ جب روشن ہو جائے گا تو باطل موجود نہیں ہوگا، ہر شے غائب ہو جائے گی، جس طرح ان الباطل کان زہوقا ہم نے پڑھ لیا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ شفا ہے یقیناً جو ہمارے سینے کے امراض ہیں، جس میں کدورتیں بھی ہیں، جس میں بغض بھی ہے، جس میں حسد بھی ہے، جس میں جاہ پرستی بھی ہے، جس میں حب مال بھی ہے، حب جاہ بھی ہے، تمام چیزیں جو انسان کے ساتھ جو خبیث چیزیں جو ہے جو ساتھ لگا دی گئی ہیں، وہ انسان کی نفسیاتی جو شرارتیں ہیں، ان تمام چیزوں کے لیے بمنزلہ شفا ہے قرآن حکیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اور اللہ کی رحمت لیے ہوئے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن حکیم کی آیات میں بھی شفا ہے، ہمارے جو جسمانی عوارض ہوتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر شفا رکھی ہے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ کوئی مریض حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے یا تو پانی پر دم دے کر، یا یہ کہ اپنا لعاب دہن جو ہے وہ اس کی آنکھوں پر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے موقع پر، یہ واقعہ تو آپ تمام حضرات کو یاد ہوگا کہ جب وہ غزوہ ہو رہا تھا تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شدید آشوب چشم کے مرض کے اندر مبتلا تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایات میں یہ بھی ہے، سورہ فاتحہ پڑھی، یا یہ کہ اپنا لعاب دہن جو ہے ان کی آنکھوں پر لگا دیا اور وہ بالکل بھلے چنگے ہو گئے، گویا کہ کبھی کوئی بیماری تھی نہیں۔ حالانکہ حضرت علی وہ ہیں جن کو بچپن ہی سے آشوب چشم کا معاملہ تھا، جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی آنکھیں زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہیں، ذرا تھوڑا سا موسم تبدیل ہو یا گرمی زیادہ ہو تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اس کی جو بلڈ ویسلز ہیں بڑی نمایاں ہو جاتی ہیں، یہ آشوب چشم ہے۔ تو اسی طرح سورہ فاتحہ کے اندر خود فرمایا حضور نے، یہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، اس معنی میں کہ مختلف امراض کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کے اندر بڑی شفا رکھی ہے۔ قرآن حکیم کے اور بہت سے مقامات ہیں جو عام طور پر کچھ لوگ جو ہیں، خاص طور پر جو جن کا زیادہ زور اعمال قرآنیہ پر ہے کہ قرآن کی ان آیات کو منتخب کر لیا جائے جس کے ذریعے ہماری دنیاوی مسائل کا جو ہے کسی درجے میں حل ہو سکے، تو ان تمام چیزوں کے لیے بھی، انسان کی بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے۔ لیکن اصلاً شفا کیا ہے؟ وہ شفاء لما فی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو امراض ہیں، یہ جو دولت پرستی کا مرض ہے، یہ جو حب جاہ کا مرض ہے، یہ حسد، کینہ، بغض، عداوت، یہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے لیے قرآن بمنزلہ شفا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ اپنے تعلق کو سچی بنیادوں کے اوپر مضبوط کرو۔ اگر اس کو صرف ایک عقیدہ اور ڈوگما کی حیثیت سے اپنی ذہن کی گٹھری کے اندر یہ کہیں دبا رکھا ہے اور اس قرآن کو صرف ایصال ثوابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے الفاظ کے ذریعے ہمیں نیکیاں بہت حاصل ہو جائیں گی، لیکن مولانا بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ الفاظ مجھے یاد آتے ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہ کرنا، اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا، اس کو اپنے لیے لاہ عمل نہ بنانا، یہ اتنے بڑے گناہ ہیں کہ ان حاصل کردہ نیکیوں پر کہیں سبقت لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ شفا اور رحمت ہے، اور رحمت اس اعتبار سے کہ اس قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے جو فرامین بیان فرمائے ہیں، جو احکامات نازل فرمائے ہیں، شریعت کے جو احکامات ہیں، ان پر عمل پیرا ہو، یہ دنیا تمہارے لیے جنت بن جائے گی۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کا بھی قائم کیا جانا، نافذ کیا جانا، 40 شبانہ روز کی بارش سے زیادہ برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ اقامت حد من حدود اللہ، ایک حد کا نافذ کیا جانا۔ اسی طرح قرآن حکیم میں موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ،
اگر یہ تورات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے احکامات بیان کیے تھے، اور ظاہر ہے کہ اللہ وہی ہے جس کے احکامات قرآن کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو تبدیل نہیں ہوا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو تورات کے بارے میں اگر یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ تورات میں بیان کی گئی شریعت کو نافذ کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکتوں کا جو ظہور ہوتا کہ زمین بھی اپنے خزانے اگلتی اور آسمان سے بھی اللہ کی رحمت اور برکتوں کی بارش ہوتی۔ یہی الفاظ 100% درست ہے قرآن کے بارے میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْقُرْآنَ، اگر وہ قرآن کو نافذ کر دیں تو اس کے ذریعے جو برکتیں حاصل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فضل اور عنایات ہوں گی اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، رحمت ہے مومنین کے لیے، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، لیکن یہ کہ اس قرآن کے نازل ہونے کے باوجود، ان کے کانوں تک پہنچ جانے کے باوجود، ان کے دل کا اس بات کا تصدیق کر دینے کے باوجود کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے اور بالکل سچا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود ان ظالمین کی جو سوائے تباہی اور ہلاکت میں اور کسی شے میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ بجائے اس کے کہ قرآن کی طرف یہ پلٹتے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے، ان کے اندر الا نفورا ایک جگہ فرمایا گیا، سوائے بھاگ جانے کے اور نفرت کے کسی اور شے کا اضافہ نہیں ہو رہا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتیں اسے پہنچاتے ہیں، اسے آرام پہنچاتے ہیں، دنیا میں آسائش ہے، خوشحالی ہے، بڑی برکتیں ہیں اس کے لیے، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ ہم سے اعراض کر لیتا ہے، وہ مست ہو جاتا ہے دنیا کی ان عارضی نعمتوں کے اندر، انہی خوشیوں کے اندر، گویا کہ وہ جھوٹی تسلیاں ہیں، جھوٹی خوشیاں ہیں، عارضی خوشیاں ہیں، لیکن یہ کہ کرتا کیا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ یہ تمام عنایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے چہرے کو پھیر لیتا ہے، گویا کہ ہم سے اپنا رخ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب کوئی اسے کوئی برائی پہنچتی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو بالکل مایوس، قنوط کہا گیا، بالکل مایوس اور قنوط ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ کہیں سے گویا کہ اب کہیں سے کسی خیر کی، کسی بھلائی کی، کسی آسائش کی، کسی خوشحالی کی، ہر قسم کی توقع اس سے دور ہو جاتی ہے، کان یئوسا، بالکل مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر جو طبعی اعتبارات سے بعض کمزوریاں رکھی گئی ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، قرآن میں کہا گیا انسان جو ہے بڑا عجلت پسند ہے، بڑا جلد باز ہے، فوری طور پر کسی شے سے متاثر ہو کر اس کی جانب رخ کرتا ہے، حالانکہ اسے ممکن ہے کہ فوری نفع تو حاصل ہو جائے لیکن انجام کار اس کے اندر اس کے لیے نقصان موجود ہے، فوری طور پر متوجہ ہوتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جو ہے جی کا بڑا کچا ہے، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا بکنے لگتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، آج تک تو میں نے کوئی خوشی دیکھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحانات کے لیے صرف مجھے ہی منتخب کر لیا، اور بھی اتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی پر کوئی امتحان نہیں آتا، مال و دولت کا امتحان ہے تو میرے لیے ہے، بیماری کا امتحان ہے تو میرے لیے ہے، فلاں شے ہے تو میرے لیے ہے۔ یہ انسان کی وہی جسے آپ کہیے بالکل مایوس ہو کر بعض اوقات کفر تک بکنے لگتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا بکنے لگتا ہے، اور جب خیر پہنچتی ہے، بڑی خوشحالی ہے، بڑا روپیہ پیسہ ہے تو منوعا، تو اس کو روک کر رکھتا ہے، حالانکہ اپنے ہی جیسے بہت سے انسانوں کو دیکھتا ہے کہ بڑی شدید تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی کسی اور مصیبت میں ہے، اور اس کے پاس بہت کچھ ہے کہ اس کی مدد کر سکے، لیکن یہ کہ تمام دولت جو ہے وہ سمیٹ کر رکھتا ہے، منوعا، روک روک کر رکھتا ہے۔ یہ انسان کے اندر مختلف طبعی جو کمزوریاں ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان بہت ہی جذباتی قسم کا ہے، فوری طور پر متاثر ہو جانا کسی شے سے۔ اب یہاں فرمایا گیا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب کوئی خیر پہنچتا ہے تو ہم سے اعراض کرتا ہے، اپنے رخ کو پھیر لیتا ہے، اور جیسے ہی کوئی شر پہنچتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو بالکل مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے نبی کہہ دیجئے کہ ہر شخص جو کام کر رہا ہے وہ اپنے شاکلے کی بنیاد پر کام کر رہا ہے۔ شاکلے کے معنی جو ہے ایک تفسیر کے اندر رکھا ہوا تھا، اس سے مراد ہے نیت، کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر اصل شے جو ہے، قوت محرکہ کیا ہے، وہ نیت ہے کہ وہ کام وہ آیا دنیا داری کے لیے کر رہا ہے یا آخرت میں اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ اور اس اعتبار سے دیکھیں گے تو ہر نیکی کا کام جو بظاہر دوسرے لوگوں کی نگاہ میں وہ نیکی کا کام ہے، تہجد پڑھنا بہت اونچے درجے کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن اگر اس سے مراد ریاکاری ہے، اس سے انسان کے دل کے اندر جو مقصد وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ماتھے کے اوپر اتنا گہرا نشان موجود ہے، یہ بہت سجدہ کرنے والا ہے، اور پھر یہ کہ راتوں کو اگر اٹھنے کی توفیق دے دی تو بہانے سے لوگوں کو بتانا کہ میرا تو معمول ہی ہے، میں صبح 3 بجے اٹھ جاتا ہوں۔ اب آگے وہ خواب بیان نہ بھی کرے
لیکن خود آگے گویا کہ محضوب موجود ہے کہ 3 بجے اٹھ کے جو ہے میں تہجد ادا کرتا ہوں. بات بھی ایک ضمنی طور پر لوگوں تک پہنچا دی، اور اصل مطلوب جو تھا لوگوں کے اندر اپنی تہجد گزاری کا روب گانٹنا، وہ بھی حاصل ہو گیا. تو یہاں لوگوں نے بعض نے مراد جو مفسرین شاکلہ سے مراد نیت لی ہے. کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص جو عمل کر رہا ہے ایک نیت کی بنیاد پر کر رہا ہے، بظاہر نیکی کا بڑے سے بڑا عمل، لیکن اگر باطن میں اندر اس کے جو ہے نیت دنیا داری کی ہے، ریاکاری کی ہے، نمائش کا جذبہ ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کے ہاں معاملہ اسی اعتبار سے ہوگا. جیسا کہ فرمایا گیا حدیث کے اندر، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے جو انسان کے اندر موجود ہے. اور بعض حضرات نے اس سے مراد جو ہے انسان کی افتاد طبع بھی لی ہے، یا اللہ تعالیٰ نے جس طرح آج سے 100 برس پہلے تو اصطلاح آپ حضرات نے نہیں سنی ہوگی کہ سافٹ ویئر کسے کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا ایک سافٹ ویئر بنا دیا. ایک شخص ہے کہ جس کے اندر تحمل بھی ہے، برداشت بھی ہے، اس کے اندر قناعت بھی ہے، اور ایک شخص ہے کہ جو بہت ہی غصے والا ہے، وہ بہت جذباتی قسم کا شعر ہے، تحمل نام کی شے اس کے اندر موجود نہیں، برداشت، ٹالرنس نہیں ہے. اب یہ سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے بنائے ہیں. ایک سافٹ ویئر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ان کی ایک جلالی کیفیت تھی، غصہ آ جاتا تھا. پتہ نہیں کتنے ہی واقعات ہیں کہ فوراً جو ہے وہ اپنی تلوار اپنے نیام میں سے نکالی، حضور سے اجازت طلب کی، اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس منافق کا سر جو اس کے بدن سے جدا کر دوں. کئی روایات موجود ہیں. اس کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شاکلہ یا ان کا سافٹ ویئر، اس کے اندر تحمل ہے، برداشت ہے، ٹالرنس ہے. غزوہ بدر کے موقع پر اب یہاں دیکھیے دو بالکل افتاد طبع کے اعتبار سے پول اپارٹ شخصیتیں جو سامنے آتی ہیں. غزوہ بدر کے موقع پر جو 70 قیدی مسلمانوں نے بنائے تھے ان مشرکین کے، 70 تو جہنم واصل ہوئے تھے، ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ تمام کے تمام اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اللہ کے رسول کے دشمن ہیں، لہٰذا انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، ان تمام کی گردن مار دی جانی چاہیے. اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان میں سے وہ شخص جو ان کفار کی طرف سے آیا ہے، اس شخص کی گردن مارنے کے لیے اس مسلمان کو جو ہے اس کی ڈیوٹی لگائی جائے جو اس کا قریب ترین رشتہ دار ہو. اب اندازہ کیجئے گویا کہ سختی اپنی انتہا کو پہنچ گئی کہ وہ جو اللہ کے دشمن تھے ان میں سے کوئی شخص آیا تو مسلمانوں میں جو اس کا قریب ترین، فرض کیجئے کہ فرسٹ کزنز ہے، یا یہ کہ باپ یا بیٹا ہے یا سگا بھائی ہے، اس کے ذمہ لگایا جا کہ اپنے اس جو بھی تمہارا رشتہ دار سامنے آیا ہے اللہ کے رسول کی جان کا دشمن، اس کی گردن تم مارو. یہ موقف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے موقع پر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا تھا، نہیں ان کو معاف کر دینا چاہیے. اول تو بغیر خون بہا دیے معاف کرتے، کسی قسم کی کوئی کیا عجب کہ ہمارے اس اخلاق کا ان کے اوپر اتنا اثر ہو کہ یہ سارے کے سارے ایمان لے آئے. ان کی بھی اپروچ جو ہے بالکل پازیٹیو اپروچ تھی. ایک اپروچ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی کہ انہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ یہاں آئے تھے اللہ کے رسول کی جان لینے کے لیے، لہذا ان تمام کو تہہ تیغ کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپروچ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کو معاف کر دیا جائے، خون بہا بھی نہ لیا جائے، بلکہ آج ہمارے اس جو بھی احسان مندی ہے اس کے تحت کتنے لوگ متاثر ہوں گے، اسلام قبول کر لیں گے، اور ان کا اعزاء و اقارب جو ہے وہ بھی اسلام لے آئیں گے. اب ان کا مقصود یہ تھا، لیکن یہ اصل میں وہ شاکلہ کا فرق ہے کہ کلو یعمل علی شاکلہ. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس سافٹ ویئر کی اصطلاح آج ہمارے ذہن میں ہے کہ فلاں شخص کا سافٹ ویئر جو ہے اس کے اندر تحمل، برداشت، ٹالرنس، تمام چیزیں ہیں، اور فلاں بلا جذباتی قسم کا ہے، فوراً غصے میں آ جانے والا ہے، فوراً جو ہے جذباتی ہو جانے والا ہے. تو کلو یعمل علی شاکلہ، افتاد طبع اور جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے کسی شخص کا وہ بھی مراد ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تفسیر کے اندر شاکلہ سے مراد نیتیں بھی لی گئی تھی کہ ہر انسان جو عمل کر رہا ہے ایک خاص، جسے آپ قوت محرکہ کہتے ہیں، ایک خاص ہے کہ جو جذبہ، وہ نیت والا جذبہ کہ جس کی بنیاد پر وہ عمل کر رہا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، یہی میں نے خاص طور پر نوٹ کی تھی. ایک تفسیر میں وہ مثال بھی موجود تھی جو آپ نے سنی ہوگی. ایک راہ جب حضور جو ہے مدینہ کی گلی میں سے گزر رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے گزرے تو آواز آ رہی تھی، تہجد کا وقت تھا، قرآن پڑھنے کی. اور کیا عجب کہ وہ قرآن جو ہے تہجد میں پڑھ رہے ہوں، اس لیے کہ مطلوب یہ ہے کہ قرآن جو ہے اگر آپ تنہائی میں پڑھیں تو اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کہ آپ خود ان الفاظ کو سن رہے ہوں. یہ الگ بات ہے بہت زور زور سے پڑھنا دوسروں کو جو ہے جگانے کا موجب بن جائے، وہ مطلوب نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے قریب سے جب حضور گزرے تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی بڑی آہستگی کے ساتھ. پھر آپ کا جب گزر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے سے تو وہاں وہ بھی اس وقت کھڑے ہوئے تھے، تہجد پڑھ رہے تھے، لیکن قرآن بہت بلند آوازی کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تو فجر کی نماز میں جب ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا ابوبکر سے کہ بھئی میں صبح
ذرا گزر رہا تھا تو تمہاری آواز تھی، بہت ہی پست آواز تھی اگرچہ محسوس ہو رہی تھی، اور عمر تم تو بہت زور سے بہت زوردار آواز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، بڑا پیارا واقعہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ حضور میں قرآن اس کو سنا رہا تھا جسے زیادہ اونچے اس آواز میں سنانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ وہ تو دل کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ اور حضرت عمر سے جب حضور نے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا میں قرآن پڑھ رہا تھا تاکہ شیطان کو بھگا سکوں۔ اب یہ یہاں بھی وہی اپروچ کی بات ہے جسے شاکلہ کہا گیا، یا جس کے لیے میں نے ابھی آپ کے لیے سافٹ ویئر کی ایک اصطلاح، اگرچہ ظاہر ہے کہ وہ صرف سمجھانے کے حوالے سے ہے، اس کا جو کلیتاً اطباق جو ہے ان باتوں پر نہیں ہو سکتا، لیکن شاکلہ سے مراد ہماری ذہن میں زیادہ اعتبار جو ہے، زیادہ آسانی سے سمجھ جانے والی بات یہ ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ جو ہے سرشت کا بھی ہے، جس طرح حضور نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی تم سے یہ کہے کہ فلاں شخص کی سرشت تبدیل ہو گئی یا شاکلہ تبدیل ہو گیا تو کبھی یقین نہ کرو۔ کوہ احد جو ہے یہاں سے اٹھ کر وہاں جا سکتا ہے، لیکن کسی شخص کی سرشت یا شاکلہ کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس اعتبار سے پوری طرح مطمئن رہنا چاہیے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ نے جس شخص کا بھی جو شاکلہ بنایا اس سے مکلف وہ ہوگا اسی کی بنیاد پر۔ کسی شخص کو بہترین ماحول میں پیدا کیا، بہت ہی دینداری والا ماحول تھا، اس نے بچپن ہی سے تمام دینی باتیں سیکھ لیں، اب اس سے محاسبہ کسی درجے میں سخت ہو جائے گا، اس لیے کہ اسے تمام نعمتیں گھر بیٹھے حاصل ہو گئی۔ اور ایک شخص ہے کہ جس کی پیدائش ہوئی ہے کسی فرض کیجیے غیر مسلم گھرانے میں، اس نے کبھی توحید کی بات جو ہے اپنی زبان سے سنی، کوئی اور شے نہیں سنی، اب اس سے جو بھی مسئولیت ہوگی وہ انوائرمنٹ یا وہ ذہانت یا فطانت یا استعداد یا قوت کار یا شاکلہ، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبہ ہوگا۔ لہذا اللہ نے اگر کسی کے اندر تحمل، برداشت، ٹالرنس رکھی ہے تو اس کا محاسبہ اس اعتبار سے ہوگا، کسی میں نہیں رکھی تو اس کے لیے کسی چھوٹی سی بات کو بھی پی جانا یا اس کے اوپر صبر سے کام لینا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب کے اعتبار سے کہیں اونچے مقام اس کو حاصل ہو جائے۔ جیسا کہ ہوا تھا معاملہ غزوہ تبوک کے موقع پر، آپ کو یاد آیا ہوگا کہ صحابہ کرام نے جو بھی ایثار کیا تھا، اپنے مالی ایثار، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جو کچھ تھا جھاڑو دے کر لے آئے، حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت عمر گئے ہیں، گھر میں سے آدھا سامان جو ہے وہ حضور کے پاس پیش کر دیا اس غزوے کے لیے، جو اناج تھا، جو غلہ تھا، جو شے بھی موجود تھی، درہم و دینار تھے، آدھا اپنے لیے رکھ لیا۔ اور ایک انصاری صحابی تھے کہ جنہوں نے ساری رات محنت کی ایک یہودی کے باغ میں، اور پھر یہ کہ صبح اس نے ایک توڑا جو کھجوروں کا دیا تو اس میں سے تھوڑی سی کھجوریں گھر والوں کے لیے رکھی، اس لیے کہ فاقہ ہے اور یہی شے وہاں سب سے بڑی غذا کا ذریعہ ہے، اور بقیہ کھجوریں جو ہے ایک پوٹلی میں یا ایک چھوٹے سے جس زنبیل میں بند کر کے حضور کے سامنے پیش کر دی، تو حضور نے فرمایا کہ اس زنبیل کو اس ڈھیر کے سب سے اوپر رکھ دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس انصاری صحابی جس نے ساری رات محنت کر کے یہ کھجوریں حاصل کی تھی اور یہ لا کر جو اس غزوے کے لیے پیش کی، اللہ کی نگاہ میں اس کا درجہ ان پورے مال سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل میں جو بھی پیمانے ہیں وہ اس اعتبار سے ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو بھی یا کسی جان کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالتا، مکلف نہیں کرتا، مگر اس کے وسعت کے اعتبار سے جو اللہ نے دے کر اس دنیا میں اسے بھیجا۔ قل کل یعمل علی شاکلۃ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، تو تمہارا رب خوب جانتا ہے اس شخص کو کہ جو خوب سیدھے راستے کے اوپر پڑ چکا ہے، اہدی سبیلا، جو راستے کے اعتبار سے پوری طرح ہدایت کے اوپر آ چکا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور اے نبی یہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے نبی کہہ دیجئے کہ روح جو ہے وہ تو میرے رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور نہیں دیے گئے تم علم کے اعتبار سے روح میں سے مگر بہت ہی تھوڑا۔ گویا کہ روح کے بارے میں تمہارا جو بھی اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، جو بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس کی گرفت میں روح کے معاملات نہیں آ سکتے۔ روح اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے۔ اب یہ روح کے معاملات جو بھی ہیں، یا یہ کہ اس کے اندر جو یہاں چیزیں مراد ہیں، اس کے بارے میں مفسرین نے بڑی تفصیل سے بحث کی ہے۔ ایک مراد تو روح سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی وحی فرماتا رہا اپنے نبیوں اور رسولوں کی طرف، وہ روح ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، یہاں روح کا ترجمہ سوائے وحی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے اور اس پر اپنی وحی نازل فرماتا ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من ربہ۔ اسی طرح وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف، روح سے مراد وحی ہے، اپنے خاص حکم کے تحت اپنی وحی کو آپ تک جاری فرما دیا۔ تو یہ روح سے مراد جو ہے وحی بھی ہے،
یہاں گویا کہ سوال اگر کیا جائے، اور مولانا مودودی نے یہاں بھی بحث کی ہے کہ جو لوگ یہاں روح سے مراد نفس انسانی کے اندر جو ایک روح موجود ہے، ہر انسان کے اندر روح موجود ہے، وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، قرآن میں بھی ذکر موجود ہے، جب ہم نے آدم کے اس جسد خاکی کو تیار کر لیا، تسمیہ کر دیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، تو گویا کہ ہر انسان کے اندر بھی روح نامی ایک شے موجود ہے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں یار روح سے مراد وہ نفس انسانی والی روح نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس پورے سیاق و سباق کو سامنے رکھیے تو پہلے بھی ذکر قرآن کا ہو رہا ہے، بعد میں بھی ذکر قرآن کا ہو رہا ہے، لہٰذا یہاں روح سے مراد وحی ہے جو اصل ذریعہ بنی ہے قرآن کا حضور تک پہنچانے کا۔ یسألونک عن الروح، وہ اس وحی کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، یہاں روح سے مراد وحی ہے، اور بہت سے مفسرین نے یہاں مراد مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نہیں بلکہ اور بہت سے نے بھی یہی مراد لی ہے۔ بعض نے یہاں مراد لی ہے روح سے مراد الروح الامین، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور وہ بھی ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح الامین حضرت جبرائیل، وہ روح اور روح کہ جو بہت ایمانت دار ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام جو ان کے ذریعے محمد تک پہنچایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اتنا ایمانت دار ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی کمی بیشی کا امکان موجود نہیں۔ الروح الامین، گویا کہ جبرائیل علیہ السلام یہاں مراد ہے۔ یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھ رہے ہیں اس سب سے بڑے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ روح جو ہے جبرائیل اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک اور تفسیر میں مراد ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر وہ مراد ہے کہ ایک خاص فرشتہ ہے، حضرت علی سے مراد وہ روایت ہے، لیکن اس روایت کے جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ابن کثیر کے اندر اکثر و بیشتر جو ہے وہ حوالہ جات نہیں ہوتے، لیکن بہرحال اپنی جگہ وہ ہماری جو بھی بنیادی تفاسیر کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر بہت اہم مقام ہے تفسیر ابن کثیر کا، لہذا اس کے اندر جو بھی حوالہ ہوتا ہے بعض کے بارے میں تو وہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن جس کے بارے میں یا انہوں نے نہیں بھی لکھا روایت ضعیف ہے لیکن اس کا حوالہ وہاں اکثر و بیشتر موجود نہیں ہوتا، اگرچہ بعض جگہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں یہ آیا یا فلاں میں یہ آیا، لیکن اس کے ساتھ وہ حوالہ بھی موجود نہیں۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ روح وہ فرشتہ ہے کہ جس کے 70,000 سر ہیں۔ اب اس تصور ہی سے ہمارا ذہن جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک کوئی ایسا جسم کہ جس کے 70,000 سر ہیں، اور اسی پر بات ختم نہیں ہوئی بلکہ اس میں سے ہر سر جو ہے اس کے 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ کے اندر 70,000 زبانیں ہیں۔ اب یہ ہمارے وہم اور ادراک اور ہمارے عقل و شعور سے بالکل باہر کی بات ہے۔ 70,000 کو 70,000 سے اگر آپ ضرب دیں گے تو آپ کے کیلکولیٹر جو ہے اس کی فگرز ختم ہو جائیں گی، اور اس کا جو بھی حاصل ضرب آئے گا اس کو اگر پھر مزید 70,000 سے ضرب دیں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کا کمپیوٹر، آپ کا جو بھی کیلکولیٹر ہے وہ کہیں پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن وہ ایک روایت لے کر آئے ہیں، اب ظاہر ابن کثیر پرانے زمانے کی ایک تفسیر ہے اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ فرشتہ کہ جس کے 70,000 سر ہیں، ہر سر کے اندر 70,000 منہ ہیں، اور ہر منہ کے اندر 70,000 جو ہے زبانیں موجود ہیں۔ یہ اور روح سے مراد وہ فرشتہ بھی ہے۔ باقی بہرحال یہ تمام چیزیں جیسے کہ میں نے عرض کیا، خواہ ہمارے وہم ادراک ان تمام چیزوں سے باہر ہیں، لیکن فرشتے ایک مخلوق ہیں، جس طرح کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آئے تھے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، قرآن خود کہتا ہے کہ فرشتے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پورا افق جو ہے وہ گویا کہ ڈھکا ہوا تھا، جس طرح آپ اپنی نظر اٹھائیں اور آپ کو تاحد نگاہ سوائے ایک جسم کے کوئی اور جسم نظر نہ آئے، وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصل جسمانی یا جو خلقی شکل تھی وہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی۔ تو فرشتوں کی حیت کیا ہے، کس شکل میں ہے، اس کے بارے میں ہمارا ذہن اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یسألونک عن الروح، یہ تمام چیزیں یہاں مراد ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس ضمن میں وہ بات بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہ سوال اصل میں یہودیوں نے سکھایا تھا مشرکین مکہ کو کہ اپنے نبی سے جا کر اس کا جواب حاصل کرو، اور انہوں نے صرف یہ ایک سوال نہیں تھا بلکہ 3 سوالات تھے۔ اصحاب کہف کون تھے، ان کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کون تھے، ان کی شخصیت کیا ہے، اور پھر تیسرا سوال یسألونک عن الروح۔ سورہ کہف کے اندر ان 2 سوالوں کے جواب دیے گئے بڑے تفصیل کے ساتھ۔ اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے غالباً 3 رکوع ہے یا 2.5 رکوع ہے جو جس پر محیط ہے، اسی طرح یسألونک عن ذوالقرنین وہ بھی پورا 1 یا 1.5 رکوع ہے، لیکن یہ کہ یہاں جو ہے روح کے بارے میں صرف یہ ایک آیت یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہاں بعض حضرات نے اس اعتبار سے بھی بحث کی ہے کہ ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ عالم خلق اپنی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا، فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، لیکن یدبر الامر، اس کے بعد پھر اپنا امر جو ہے، عالم امر ایک شے اور ہے کہ جس میں کلمہ کن فیکون ہے کہ جس کی بنیاد پر انسانوں کی تمام ارواح جو ہے وجود میں آ گئی۔ گویا کہ ہمارا یہ جسم انسانی جو ہے وہ عالم خلق کی شے ہے کہ جسے بہرحال 9 مہینے یا 9 مہینے 10 دن لگتے ہیں بطن مادر میں،
اس دنیا میں آنے سے پہلے، لیکن جو روح اندر پھونکی گئی ہے وہ عالم امر کی شے ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے تفسیر قرآن حکیم میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا، اور اس کو ہمیں اپنے اس اعتبار سے گویا کہ پوری طرح ہمیں تسلی حاصل کر دینی چاہیے کہ ہمارا ذہن یا ہمارا تعقل جو ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ قل الروح من امر ربی، روح جو ہے وہ تمہارے رب کا خاص امر ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور پھر یہ کہ تمہیں اس ضمن میں کوئی بہت زیادہ علم نہیں دیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس کے بارے میں پھر آتا ہے کہ وہ مشرکین نے جب جا کر کہا کہ بھئی یہ روح کے بارے میں تو یہ جواب دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر دلیل کیا دی تھی یہودیوں نے؟ دیکھو تمہارا رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ اسے بہت کم علم دیا گیا، جبکہ ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے پورا علم دے دیا تھا۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا علم دیا، بہت محدود علم دیا ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر گویا کہ یہودیوں نے اعتراض کر دیا کہ تمہارے نبی تو خود کہہ رہے ہیں کہ روح کے بارے میں تمہیں علم نہیں، جبکہ ہمارے نبی کو جو ہے وہ ہر شے کا علم حاصل تھا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں بہرحال اپنی جگہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو انہیں ایک دشمنی تھی، جو نفرت تھی، جو حسد اور کینہ تھا، وہ تو بہانے نکالتے تھے کسی طرح جو اپنے اس خوب سے باطن کا اظہار کر سکے۔ تو اس موقع پر بھی انہوں نے اعتراض کر دیا کہ تمہارا رب خود کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو ہے اس بارے میں کوئی علم نہیں دیا گیا، جبکہ ہمارے رسول کو تو بہت علم دیا گیا تھا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ دیکھیے پھر اسی وحی کا ذکر ہے، لہذا جو حضرات بھی کہہ رہے ہیں یسألونک عن الروح سے مراد یہاں یسألونک عن الوحی ہے، اگرچہ وحی کے الفاظ بھی آ سکتے تھے لیکن مراد انہوں نے وحی لی ہے، تو آگے پھر وہی بات آ گئی وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو یہ وحی کا سلسلہ جو ہم نے جاری فرمایا ہے آپ کی طرف، اگر چاہیں تو ہم اس کو آپ سے ہٹا لیں، آپ سے سلب کر لیں، جو قرآن نازل کیا اس کو بھی سلب کر لیں۔ ثم لا تجد لك به علینا وکیلا، اور پھر یہ کہ آپ نہیں پائیں گے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی اپنا مددگار یا اپنا کارساز۔ یہ اس لیے کہ یہ جو بھی ایک چشمہ جاری کیا ہے وحی کا، یہ ہماری طرف سے جاری کیا گیا، اور اگر ہم چاہیں تو اس چشمے کو سلب کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں، اور پھر کوئی قوت ایسی نہیں ہے کہ جو پھر ہم سے اس چشمے کو دوبارہ جاری کروا سکے۔ بس ہمارا وقت یہاں ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہرحال ان آیات کے اندر ہماری جو رہنمائی ہے وہ بھی بین سطور موجود ہوتی ہے، اگرچہ ذکر پہلی قوموں کا بھی ہے، مشرکین مکہ کا بھی ہے، یہودیوں کا ذکر بھی آ گیا، لیکن ہمیں تو وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص کو جو ہے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ اسے محاسبہ اخروی اللہ کے ہاں جو اس کے سابقہ پیش آئے گا تو انفرادی حیثیت میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔